جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، ایک تقابلی جائزہ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ بل گیٹس جب پاکستان میں آتے ہیں تو پاورفل لوگوں سے ملتے ہیں. انڈیا میں بھی پاورفل لوگوں سے ملتے ہیں، یہ نہیں کہ انڈیا میں نہیں ملتے. لیکن انڈیا کیسے مارکیٹ کر رہا ہے اپنے عام آدمی کو کہ ایک ٹی وینڈر تھا ڈولی چائے والا. بل گیٹس جو کہ بہت بڑے ٹیک جائنٹ ہیں، اور وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ جی 1 چائے پلیز. ٹھیک ہے جی. وہ ڈولی جو ہے وہ اوور نائٹ ہی بیکیم این انٹرنیٹ سینسیشن. اور ڈولی بیچارے کو کیا پتا کہ یہ بل گیٹس ہے یا یہ کیا کام کرتا ہے، اس نے مائکروسافٹ کے لیے کیا کیا. وہ تو اپنا کام دھندا کرتا ہے بیچارہ. اینڈ obviously he is good at whatever he is doing. اور میں بڑا خوش ہوں ڈولی کو دیکھ کے کہ ڈولی تو بڑا فیشنیبل بندہ ہے. مطلب نارملی جو اٹ مینس کہ آپ کو خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے ان وٹ ایور سرکمسٹانسز یو آر. اور یہ جو ڈولی صاحب نے کیا ہے کہ جس انداز میں وہ تھے، وہ پہلی تو بات ہے وہ سمجھ نہیں پائے یہ کون ہے. لیکن نریندر مودی سے تو وہ ملے ہی ملے بل گیٹس، لیکن وہ عام آدمی کو بھی ملتے ہیں. بل گیٹس عام آدمی کو پاکستان میں کیوں نہیں آ کے ملتے؟ پاکستان کے پاس کیوں کچھ ایسا نہیں ہے جو ہم بل گیٹس کو عام آدمی دکھا سکیں؟ ایک وہ عارفہ کریم تھی پاکستان کی، ایک لڑکی، ینگ لڑکی جو کہ بیچاری فوت ہو گئی فار ون ریزن اور دی ادر. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کیونکہ ساجد طارق صاحب آج کل انڈیا میں ہیں، تو انہوں نے پکچر بھیجی اور انہوں نے کہا دیکھو یہ چائے والا ہے اور میں نے اس سے چائے لی ہے اور یہاں سے میں نے یہ پیمنٹ کی ہے. سو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے وہ کام کر رہے ہیں. ایک اور انہوں نے مجھے پکچر بھیجی اسی طرح کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جناب کہ ایک طرف ہم باتیں کر رہے ہیں بڑی وہ چیزیں دکھا نہیں پا رہے جو ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے فار ایگزامپل جو پیمنٹ میتھڈ ہے پاکستان میں کیا ہے، آپ کیش پیمنٹ کریں گے. یہ بھی مجھے ایک طارق صاحب نے بھیجی ویڈیو تصویر کہ یہ آئی تھنک کوئی کپڑے والا ہے یا چادریں بیچنے والا ہے، اور اس کے یہ بھی آن لائن پیمنٹ میتھڈ اس نے رکھے ہوئے ہیں اور ہی از ڈوئنگ اٹ ویری ونڈرفلی. کویشچن یہ ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر فرینچ پریزیڈنٹ آئے تو وہ اس کو لے کے چلے گئے نریندر مودی صاحب چائے پلانے، اور کہاں لے گئے؟ ایک جگہ پہ، اور اس کے ساتھ آن لائن پیمنٹ اس سے کی اور پیغام دیا کہ بھائی دیکھو ہم تو ایسے سپورٹ کرتے ہیں عام آدمی کو. مطلب یہی انہوں نے کیا نا کہ ہم عام آدمی کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کے اندر، اور عام آدمی کو ویلیو دے دی. عام آدمی کو ویلیو دے دی انہوں نے. اس کے پاس چائے پینا، مارکیٹ میں جانا، گلی میں جانا، محلے میں جانا اور لوگوں کو بتانا اور کہنا یار دیکھو that's how we work, that's what the work is, that's what the value of a common man. انڈیا کے اندر کامن آدمی کی یہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے جناب. اور ہم تو اپنے یہ جو طاقتور لوگ آتے ہیں ان کو کسی کے قریب ہی نہیں جانے دیتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری انسلٹ ہو جائے گی کہ یہ ہمارا گندا سا علاقہ نہ دیکھیں. سو انڈیا والے کیا کر رہے ہیں کہ دے لیٹ دا پیپل گو ٹو دا کامن مین ایز ویل ٹو شو کہ بھائی یہ ہے ہمارا کامن آدمی، یہ ہے ہمارے لوگ. میں سمجھتا ہوں وچ از سم تھنگ وچ از ویری گڈ. اب جو کویشچن ہے، جو تقابلی جائزہ ہے، وہ یہ ہے کہ بل گیٹس جو ہے why he decided to go to the Dolly چائے والا, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. گلی محلے میں لے کے جائیں نا، لیکن why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. بھائی وہ جب آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہ چیز ہی دکھانے جا رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا ڈیجیٹل ہو چکا ہوا ہے. انڈیا جو ہے اٹس اے ڈیجیٹل انڈیا. اٹس این انڈیا جہاں پہ ایک عام وینڈر جو ہے وہ بھی ڈیجیٹل پیمنٹ میتھڈس رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر بندہ، آپ نے جو ہے وہ بھٹا لینا ہے، آپ نے چائے لینی ہے، وٹ ایور یو ہیو ٹو گیٹ، یو نیڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگس. سو بیسیکلی یہ چیزیں وہ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
اور یہ چائے والا جو ہے از نون فار ہز سگنیچر ٹی میکنگ ٹیکنیکس، ٹھیک ہے جی. اور اب وہ ظاہری بات ہے اس کی تو از آل اوور دا ورلڈ، ناٹ جسٹ ان انڈیا بھائی، ہی از آل اوور دا ورلڈ. اس کے پاس بل گیٹس گیا ہے. اور یہ ہوتا ہے ایسے. پاکستان میں بھی ایک چائے والا لڑکا تھا، تو وہ ایک عام آدمی تھا، چائے کسی نے اس کی تصویر لگائی، کسی نے کہا بڑا خوبصورت ہے، یہ ہے وہ، آ گیا پیچھے، وہ مشہور ہو گیا، لوگوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی، اب وہ امیر ہو گیا، ایلیٹ کا حصہ بن چکا، وچ از گڈ، میں ایسے نہیں کہہ رہا. I was in لنڈن ان نومبر لاسٹ ایئر. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو پاکستانی چائے والا ہے اس نے ایک اپنا ریسٹورینٹ جو ہے وہ انگلینڈ میں بھی بنا لیا ہے کہ جی سارے پاکستانی وہاں پہ جا کے چائے پیتے ہیں، کہ دیکھیں جی. میں بھی وہاں پہ گیا تھا، اٹ واز گڈ، چائے مزہ آیا، اور وی انجوائڈ. بٹ دا کوشچن از کہ نریندرا مودی ہیز اینڈ انڈیا ہیز کریٹڈ سو مچ اینڈ از آفرنگ سو مچ کہ لوگ جو ہے بل گیٹس جو ہے وہ کہے گا کہ میں جاتا ہوں، فرینچ پریزیڈنٹ کو وہ لے کے وہاں جائیں گے. ہم کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ہماری لیڈرشپ کیوں ایسے نہیں کرتی؟ ہم کیوں ایک ایلیٹ اسٹیٹ ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاورفل لوگ جو ہیں وہی صرف نظام چلا سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں شرم آتی ہے اپنی سلمز دکھانے میں؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو لوگ آئیں گے ان کو جب اگر ہم کسی گاؤں میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیلے میں لے کے جائیں گے، تو دیر از نو ٹیکنالوجی ٹو ریپرزینٹ. کیش پیمنٹ تو وہ کرنے سے رہے. سو اب آپ وہ ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل ابھی موریشیس ہو، انگلینڈ، یو اے ای ہو، یہ دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے پیمنٹ میکانزمز اینڈ میتھڈس کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹ اب ہوا کرے گی. سو آپ جو آپ کے پاس انڈین کارڈز ہیں، آپ جا کے یو اے ای اینڈ موریشیس اور ملکوں میں جا کے ان کارڈز، بلکہ میں 2829 ملکوں کو میں دیکھ رہا تھا، دے کین پے. ٹھیک ہے. سو کوشچن یہ آتا ہے کہ وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر لیں، اس لیے وہ ٹھیلے والے کے پاس لے کے جاتے ہیں کسی بھی شخص کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لے کے جائیں ٹھیلے والے کے پاس تو بھائی وہ دنیا کو تو پتہ چل جائے گا ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کا تو ٹھیلا دیا تو بیکورڈ پیپل. سو وہ ہماری جو بیکورڈنیس ہے وہ اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. سو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہتے ہیں، اور ہم ان کو ایئرپورٹ سے لیتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں، ہوٹر، پھاڑ لو ہو رہی ہوتی ہے، کیا اسے بولتے ہیں، اب راستے میں اسکاٹ کھڑے ہوتے ہیں، یہ چار چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. دیٹس وائی ہیز ہیئر. اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کہ بل گیٹس انڈیا آئے ہیں، وہ چائے والے کے پاس گئے ہیں، انہوں نے شور مچا دیا، لیکن اصل میں وہ ایک ایلیٹ ویڈنگ پہ آئے ہوئے ہیں. اننت امبانی جو ہے ان کی جو پری ویڈنگ فیسٹیوٹیز ہیں ادھر وہ آئے ہوئے ہیں، جن کی شادی رادھیکا مرچنٹ سے ہو رہی ہے، اور ناگپور میں انہوں نے یہ گزارا ہے. ہم تو اسلام آباد کے باہر نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اب دیکھیں نا، یہ شادی کے بھی اپنے اب ایک رولا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی شادی ہے ان اے سینس کہ پوری دنیا کی لیڈرشپ آ رہی ہے، اب پوری دنیا کے بزنس مین آ رہے ہیں. کیسے تعلق بنا لیتے ہیں یار، یہ کیسے یہ تعلق بناتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے. اور عام آدمی نہیں کوئی، یہ نہیں کہ صرف وہ کوئی وہ یہ ہے کہ جی بڑا. ٹھیک ہے جی. اب یہ اننت امبانی جو ہے وہ ینگسٹ سن ہے مکیش امبانی کے، اور جو رادھیکا مرچنٹ ہیں وہ بھی ایک انڈسٹریلسٹ کی بیٹیاں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پری ویڈنگ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ انڈیا میں آلریڈی اس وقت جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی ہے، لوگ بڑے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. پوری دنیا سے گیسٹ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے گیسٹ آ رہے ہیں. اور یہ اسی چکر میں آئے ہوئے ہیں، کیا نام ہے، بل گیٹس صاحب آئے ہوئے ہیں. لیکن بل گیٹس نے اس کو کیسے کیا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے پاس چلے گئے، جا کے چائے پی لی، اینڈ وہ ہو گئے. اب کروڑوں لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. سو وہ بیسیکلی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بل گیٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ جو انوویشن ہے انڈیا کی، دیٹ از واٹ وی آر سیلیبریٹنگ. وہ انڈیا کی انوویشن کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں،
ہم بل گیٹ سے پیسے لیتے رہتے ہیں پولیو کے، آئی تھنک وہ پولیو میں بھی فنڈنگ کرتے ہیں اور چیزوں میں بھی فنڈنگ کرتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ وہ پولیو کے 2 کیس رہ گئے ہیں، 1 کیس رہ گئے ہیں، تو اسی میں ہم جو ہے وہ کوئی 10-20 ملین ڈالر سالانہ شاید ان سے لے لیتے ہیں، اور اسی لیے ہمارا بل گیٹ سے ٹوٹل تعلق۔ اس کے علاوہ ہمارا بل گیٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ بل گیٹس اگر اتنے بڑے پلانٹ، اتنے بڑی فیکٹریز یا اتنے بڑے اسٹیشنز انڈیا میں لگا رہے ہیں تو بل گیٹس کہیں جی کہ میں پاکستان میں بھی لگانے جا رہا ہوں۔ میں نے تو نہیں اس کو کبھی دیکھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ ہاں جی یہ ایسی بات ہے، اس طرح کی چیزیں۔ سو کویشچن یہ ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے دے آر ان ٹو دس پوائنٹ کہ ہم نے بس کبھی بھی یہ موقع نہیں جانے دینا کہ جو بھی باہر سے گیسٹ آئے اس کو دائیں بائیں نہیں ہونے دینا، اس گیسٹ کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے، اس گیسٹ کو ہوا نہیں لگنے دینی۔ یہ ہمارا بیسیکلی ایک بن چکا ہوا ہے۔ اور اب فار ایگزامپل جتنی بھی انٹرنیشنل بزنس لیڈرز ہیں جو سننے میں آ رہا ہے کہ آ رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، سارے ٹاپ بلینئرز آ رہے ہیں، گوتم ادانی، باقی متل، باقی انڈینس تو سارے ہیں کہ شاہ رخ خان تو ان کے گھر کا بندہ ہے، شادی کے سچن ٹنڈولکر اور ایم ایس دھونی، دے آر پیڈ بائی دا فیملیز فار ون وے اور دی ادر ان ٹرمز آف آئی تھنک ان کو ان کی جو ہوتی ہیں کوئی فلموں میں انویسٹ کرتے ہوں گے، ٹیم میں کچھ ہوگا، اس طرح کچھ نہ کچھ ہوگا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جو میٹا سی ای او مارک زکربرگ بھی آ رہے ہیں، بل گیٹس تو پہنچے ہوئے ہیں، سندر پچائی بھی آ رہے ہیں، ایڈوب کے بھی لوگ آ رہے ہیں، والٹ ڈزنی کے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ مطلب شادی نہ ہوگی کیا ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے۔ سو ون میرج ان انڈیا کین کریٹ مطلب ونڈرز۔ پاکستان میں اگر کوئی 50 بندے آ جائیں، پاکستان کے آپ کو ہوٹل نہیں ہے ہمارے پاس، سچی بات بتاؤں میں اسلام آباد میں 2 ہی بڑے ہوٹل ہیں، 2 میں سے ایک ہی ہوٹل ہے اسلام آباد میں۔ اور یہ بات مجھے بہت سارے جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان میں ہوٹلس نہیں ہیں، تھوڑے سے آج، کیونکہ پاکستانی خود بھی ٹریول کرتے ہیں، بزنس کے لوگ، تو باہر سے اگر کوئی 50-100 بندہ آ جائے تو آپ تو ان کو رکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے چائنیز پریزیڈنٹ آئے تھے تو سارے کا سارا ہوٹل انہوں نے لے لیا تھا۔ ایک دفعہ سعودیز آئے تھے تو انہوں نے سارے کا سارا ہوٹل جو ہے وہ لے لیا تھا، انہوں نے کہا سوری ہمیں یہ چاہیے، اور انہوں نے سب بکنگز کینسل وغیرہ کر لی تھی۔ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو ہالی ووڈ کی پاپ آئیکن ریحانہ بھی آ رہی ہیں، تو آپ امیجن کر لیں کہ کس لیول کی گیدرنگ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر اور کون کون وہاں پہ آ رہا ہے۔ سو انہوں نے کیا اس حوالے سے یہ کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو ہمارے لیڈ، جو آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب پاکستان میں فلڈز آئے تو اینجلینا جولی آئی پاکستان کے اندر، اور جب وہ آئیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ آئیں اور ان کو بتایا گیا کہ وہاں بڑے برے حالات ہیں، فنڈ ریزنگ کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی، تو آپ جائیں۔ تو اس وقت 2008 سے 2013 2010 کے فلڈ سے تو وہ آئیں اور انہوں نے آ کے وزیر اعظم سے ملیں، اور وزیر اعظم تو بڑا خوش ہوئے، اچھا سیلیبریٹی آئی ہے، انہوں نے اپنے گھر میں کھانے کیے، عیاشیاں، یہ وہ۔ سننے کے بعد سننے میں آتا ہے کہ جب وہ چلی گئیں تو انہوں نے جا کے بتایا، انہوں نے کہا بھائی مجھے تو لگ ہی نہیں رہا وہ ایک غریب ملک ہے، مجھے تو لگ ہی نہیں اس ملک کے اندر فلڈز آئے ہوئے ہیں، میں تو ایسے دیکھ رہی تھی وہاں پہ اس ملک کے اندر عیاشیاں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم کا گھر دیکھیں، کھانے بن رہے ہیں، فیملیز جو ہے وہ بھول گئی ہیں کہ یہ کس کام کے لیے ہیں، وہ ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں، مزے مار رہے ہیں۔ مطلب ہم نے پکڑ کے ساری کی ساری ان کی جو تھی نا ایک اس بیچاری کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس نے کہا بھائی میں ادھر کدھر آ گئی ہوں، یہ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ کدھر چیزیں جا رہی ہیں۔ مجھے تو بتایا گیا تھا وہاں پہ بڑے برے حالات ہیں، اور وہ اپنی طرف سے وہ جو ہے نا کپڑے وغیرہ پاکستانی انہوں نے شاید لیے ہوئے تھے، چادریں وغیرہ اس نے لی ہوئی کہ میں نے گاؤں میں جانا ہے، ان جگہوں پہ جانا ہے، وہاں پہ یہ ہونا ہے، کیونکہ وہ یو این کی بھی برانڈ ایمبیسڈر ہیں۔ سو یہ چیزیں ہیں۔ سو ہم سلیبریٹی جو ہے اس کو عام آدمی کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ پہلی بات ہے، ساری بات ہے، ہمیں سیکورٹی کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور جسے وہ کہتے ہیں نا سیکیورٹی ہماری اتنی وہ کمزور ہے کہ ہر بندے کو ہر چیز کو ہم سیکیورٹائز کر دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو سیکیورٹائز کر دیتے ہیں، اور سیکیورٹائز کرنے کی وجہ سے
ہمارے لیے مسئلے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی یہ جو آئے وہ بل گیٹس وغیرہ جو ہیں وہ شادی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عام آدمی کو بھی ملنے گئے ہیں. لیکن وہ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ انوویشن. وہ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ انڈیا کو، وہ جسے کہتے ہیں نا ڈیجیٹل انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ اب بس ہو گیا. پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو یہ جو ایک پاکستان ایز این ایلیٹ اسٹیٹ ہے، اٹ شوڈ اسٹاپ ریپرزینٹنگ پاکستان ایز این ایلیٹ اسٹیٹ. یہ جسے کہتے ہیں نا یہ ایلیٹ اسٹیٹ نہ اس کو کریں. اگر آپ جب اس کو ایلیٹ اسٹیٹ کریں گے تو لوگ جو ہیں باہر سے جو آتے ہیں وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. کہ یہ دو طرح کے پاکستان، ٹھیک ہے. ایک ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستان ہے، یہ دو پاکستان ہے. اور دو پاکستان ایسے ہیں کہ ایک امیر آدمی ہے اور غریب آدمی ہے. سو یہ چیزیں ہمیں ہماری ایلیٹ کو اور ہمارے ملک کو، اور یہ جو ایکسٹرا ویگنزا ہے ایسا ہے، اور ایٹ لیسٹ آپٹکس کریٹ کرنی چاہیے. وزن جو ہم نے اپنی اسٹیٹ کا جو میک اپ ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری پھر بات وہی چلی جاتی ہے. یہ جو سارے کا سارا سوسائٹیل میک اپ ہے آفٹر انڈیپینڈنس، انڈیا نے تو اپنی ریفارمز کر لی، ہم وہ ریفارمز نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں. ہم وہ ایلیٹ مار گئی ہے ہمیں. انڈیا نے اپنی ایلیٹ کریٹ کی ہے ان ٹرمز آف، انڈیا نے اپنی ایلیٹ کریٹ کی ہے ان ٹرمز آف کہ انڈسٹری کے سینس میں. ہم نے اپنی ایلیٹ کریٹ کی ان ٹرمز کہ وہ جو ایلیٹ ہے وہ پہلے ذمہ دار تھی، پھر اس نے پالیٹکس پہ کنٹرول کیا، بعد میں انہوں نے انڈسٹریوں کو سپورٹ کیا، بعد میں انہوں نے فوجیوں بیوروکریٹ سے اپنے بچوں کی شادیاں کر لی. انہوں نے ایک نیٹ ورکنگ کے ذریعے، لابنگ کے ذریعے ایلیٹ کریٹ کیا. انڈیا نے وہ ایک زمین سے اوپر اٹھائے ہیں لوگ. یہ چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان میں تو پیپل گیٹ ورڈ کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کیوں ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. یہ چیزیں ساری بات ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے پاکستان ہے، یہ کیسا پاکستان ہے جو ہمیں سے پرومس کچھ اور کیا جاتا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں. کیوں پاکستان کا چائے والا جو ہے، ہمارے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں اگر ہمارے سارے پیسے بینکوں میں پڑے رہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے اب، یہ جتنی بھی ڈیجیٹل پیمنٹ میتھڈ ہے انڈیا کے اندر، یہ وہ بینکوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. بندے کو یہ تو پتہ ہے نا وہ پیسہ میرے پاس ہے، میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، میں جہاں جاؤں گا لگا لوں گا. لیکن ہم کیوں، میں کل ریسٹورنٹ میں ایک دوست کے ساتھ کھانا کھانے گیا تو مجھے یہ پتہ چلا حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت بڑی کوششیں کر رہی ہے لیکن لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے نا حکومت کے اوپر. کھانا کھان گیا، انہوں نے کہا جی اگر آپ کیش پیمنٹ کریں گے تو 15% ٹیکس ہے، اور اگر کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے تو 5% ٹیکس ہے. حکومت، لیکن لوگ کیش کے ذریعے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا پتہ لگے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں. اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے. کل کو ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو آ سکتا ہے، ان کو پکڑ سکتا ہے، ٹیکسیشن سے سوال ہو سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں ذاتی طور پہ ان چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہوتا ہوں اس کو دیکھ کے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے حکومت کے اوپر. جب آپ کی ٹرسٹ نہیں ہے، جب کریڈیبلٹی نہیں ہے، جب آپ تو لوگ پیسے کیسے جمع کرائیں گے؟ سو پاکستان کے لوگوں کو ٹرسٹ ہونا چاہیے نظام کے اوپر. انڈیا کے اندر ٹرسٹ ہے ان کو. ایک بہت بڑی انڈیا کی کلاس ہے جو خوش نہیں ہے نریندر مودی سے، جو ان کو ڈکٹیٹر کہتی ہے. ایک بہت بڑی کلاس ہے انڈیا کی وہ جو سمجھتی ہے کہ نہیں، نریندر مودی نے پارلیمنٹ کا مس یوز کر رہے ہیں، میڈیا کو دبا لیا ہے، الیکشن چوری کر رہے ہیں. مطلب میرے لیے دیٹ واز اے نیوز، آئی ریڈ فیو اسٹوریز ریسنٹلی کہ انڈیا کے اندر بھی کئی جگہوں پہ الیکشنز کی چوری کی باتیں ہوتی ہیں. لارجلی انڈیا کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے ڈونٹ ٹاک اینڈ دے سے. ایک پولیٹیشین تھا جن کی گاڑی سے مشین نکلی، میں نے یہ اخبار میں نے ریسنٹلی پڑھا انڈیا کے اندر. سو وہاں پہ ہیں، لیکن ایک لارج شکل جو ہے انڈیا کی وہ ایسی نہیں ہے جیسے پاکستان کی ہے. پاکستان میں تو پورے کا پورا کہتے ہیں نا جی انتخابات ہی بدل دیے جاتے ہیں. یہ الزام لگتے ہیں، اپوزیشن پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ جی یہاں پہ رات کو رزلٹ اور ہوتا ہے، صبح رزلٹ اور ہوتا ہے. پورے کا پورا جو 25 کروڑ عوام ہے اس کا مینڈیٹ ہی چوری کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں اگر اف وی ریئلی وانٹ کہ ہم اپنے ملک کی شکل صحیح چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور انداز سے کچھ کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. ایسے نہیں ہوگا جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں اور جیسے چیزیں چل رہی ہیں. لیٹس سی کہ جب بل گیٹس پاکستان آئے تو ہم بھی ان کو ایک عام مارکیٹ، راجہ بازار لے کے جائیں، انارکلی لے کے جائیں،
کراچی کے بازاروں میں لے کے جائیں ایسے لوگوں کو جو کہ ان کو دکھائیں عام آدمی کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے پہلے آپ کو وہ ٹیکنالوجی انسٹال کرنی پڑے گی، لوگوں کو ملک کو ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا ٹو شو دیم دا ریئل پکچر.